وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه وعد الخدا بالطريق السار مختصر في محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. حمد و ثنا کے بعد حضور شاہد یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحیت السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو یہ بیان مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم جاننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نہایت ہی والے احترام دوستوں بزرگوں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ کی پاک کا اول وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، نوریہم من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور کہنے والا ہے. پچھلے جمعے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا. آج بھی اسی بات کو بڑھاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے آپ کی بات ذہن نشین فرما لیں کہ معراج کا مطلب ہے عروج. معراج اگر اس کا مطلب سمجھنا ہو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو معراج تھی، اور کچھ لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی معراج کی، آسمانوں کی معراج کی. اصل میں یہ جنت اور یہ کائنات پوری سجائی گئی، ساری کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے سجائی گئی. تو معراج وہیں پہ اترے کہ جس کی زیارت کی جائے، جس کا مقام یا جس نے معراج کرنی ہے اس کو اس مقام پر بٹھایا جائے کہ جہاں اس ذات سے بھی اعلیٰ چیز پڑی. مثال کے طور پر اگر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی معراج کی، جنت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنی،
سرکار کو وہاں پہ لانا پڑے گا کہ جہاں سرکار سے کوئی اونچی ذات ہو۔ اگر ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی معراج کی تو یہ آسمان تو وہی ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لولا کرامات خلقت الافلاک، محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ پیدا کرتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ جنت کو سجاتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا۔ گویا کہ سرکار کی جو معراج تھی یہ جنت تک نہیں تھی اور نہ ہی یہ سات آسمانوں تک معراج تھی۔ اصل میں یہ جو معراج تھی محبوب علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، کیونکہ جب تک ہم سرکار کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ سرکار کی معراج ہے اللہ کا دیدار اور مومن کی معراج ہے نماز، اور جو مومن خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے یہ مومن کی معراج ہے۔ تو سرکار کا جو مقام ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ، ساتوں آسمانوں سے بھی اعلیٰ، سدرۃ المنتہا سے بھی اعلیٰ، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ۔ تو جب تک ہم یہ عقیدہ نہیں بنائیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب کائنات کا دیدار کیا، تب تک سرکار کی معراج مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سرکار علیہ السلام نے معراج کی رات سات آسمان کراس کیے، جنت کو کراس کیا، عرش معلیٰ کے پردوں کو کراس کرنے کے بعد جس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، ما کذب الفؤاد ما رأى، گویا کہ میرے یار نے مجھے ایسے دیکھا، میری زیارت کی کہ میرے یار نے پلک بھی نہیں جھپکی۔ اور سرکار کو فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کو معراج کروائی۔ آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی، نوح علیہ السلام نے بھی معراج کی، اور دیگر انبیاء کرام معراج کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی، اور ہر نبی کی معراج کی ایک حد تھی۔ آدم علیہ السلام نے اگر معراج کی تو آپ کی معراج کی جو حد تھی وہ جنت تھی۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ نے معراج کی تو آپ کی معراج کی حد جو تھی وہ پہلا آسمان تھا، یعنی کہ ہر نبی کی حد تھی معراج کی، لیکن امام الانبیاء کی وہ معراج ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بلند ہوئے پہلے آسمان کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کو جہنم میں تباہ و برباد فرما دے، ہے تیرا بندہ، کھاتا بھی تیرا ہے، رزق بھی تیرا پہنتا ہے، تیرا کھاتا ہے، اور تیری ہی زمین پر چلتا ہے، اور تیری نعمتیں کھانے کے بعد یا اللہ یہ گناہ میں مبتلا ہے، تو یا اللہ اس پر عذاب کو نازل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فوراً اس شخص پر عذاب نازل ہوا۔ پھر آپ نے دوسرے شخص کو دیکھا، وہ بھی گناہوں میں مبتلا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا فرما دی، یا اللہ اس شخص کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر بھی دوبارہ عذاب نازل ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دعا کی، یا اللہ یہ فلاں شخص بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس پر بھی عذاب نازل فرما۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ابراہیم السلام پر، ابراہیم یہیں سے واپس چلا گیا۔
ابراہیم تیری معراج کی حد جہاں تک ہے، لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی، ساتوں آسمانوں کو تلاش کیا، جنت کو تلاش کیا، عرش معلیٰ کو تلاش کیا، اور وہاں پہ یہ الفاظ نہیں تھے کہ محبوب تیری معراج جہاں تک ہے، بلکہ الفاظ یہ تھے ادعو منی یا محمد، ادعو منی یا احمد، اے میرا یار میرے قریب ہو جا۔ ابراہیم کی معراج پہلے آسمان تک تھی، لیکن اے میرے یار تیری جو معراج ہے وہ میرا دیدار تک ہے، میرا دیدار تیری معراج ہے۔ اور یہ سرکار کی صلاۃ والسلام کا خاصہ ہے، یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو معراج تھی یہ سرکار کو خواب کے اندر ہے، معراج جو تھی یہ خواب کے اندر ہوئی۔ اگر یہ معراج خواب کے اندر ہوتی تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا، کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی، کیونکہ خواب کی بات تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے جناب خواب کی بات ہے۔ لیکن جس میں سرکار صلاۃ والسلام نے معراج کی اور سرکار واپس لوٹے تو سرکار نے حرم پاک کے اندر اعلان کیا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی۔ جتنے بھی کفار مشرکین تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 500 سال کی مسافت کئی مہینوں کی مسافت اور ایک بندہ ایک لمحے کے اندر اس کو طے کر کے آ جائے، اور رات کے تھوڑے حصے کے اندر پھر یہ جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی میں کہ یہ مہینوں کا سفر تھا، تو عرب کے مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر مسجد حرام سے سفر کرے، مسجد اقصی تک جائے، اور پھر مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک جائے، اور یہ تقریباً 300 سال کی مسافت بنتی ہے۔ لیکن یہ سرکار صلاۃ والسلام کا معجزہ تھا، یہ سرکار کا ایک خاصہ تھا کہ سرکار صلاۃ والسلام نے جو معراج کی وہ پلک جھپکنے کی جو ہے وہ کھڑی تھی، وہ لمحہ تھا کہ جس طرح ایک انسان پلک جھپکتا ہے، امام الانبیاء نے پلک جھپکنے میں 300 سال مسافت کو طے فرمایا، 300 سال کی مسافت کو طے فرمایا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو روک دیا تھا، ہوا جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی، کائنات کا سارا نظام رک گیا، اور سرکار نے جہاں سے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی چلتا رہا، اونی بھی ہلتی رہی، سرکار کا بستر بھی گرم رہا، اور 18 سال تک سرکار محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ 18 سال تک محبوب نے یار کے چہرے کو دیکھا اور اللہ نے یار کے چہرے کو دیکھا۔ 18 سال بیت گئے، 18 سال بیت گئے، محبوب نے اللہ کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے انوار و تجلیات کا جناب مشاہدہ کیا، اور اللہ نے یار کے چہرے کو دیکھا، اور 18 سال بیت گئے۔ کتنے سال؟ 18 سال بیت گئے۔ کائنات کا نظام جہاں پہ تھا وہیں پہ رک گیا، جہاں پہ نظام تھا وہیں پہ رک گیا۔ لیکن جب آقا واپس آئے تو سرکار نے دیکھا کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، سرکار کا بستر بھی گرم تھا، سرکار کا بستر بھی گرم تھا۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ اگر سرکار کی ذات کائنات میں موجود نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ سرکار اگر روحانی طور پر اگر کائنات کے اندر موجود نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہم کہتے ہیں جناب معراج کی رات سرکار معراج کے لیے گئے تھے، سرکار یہاں پہ موجود نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، تو رب کائنات نے سارا کائنات کا نظام ہی روک دیا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ بتانا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو میرے یار کے صدقے سے چل رہا ہے۔ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو میرے یار کے صدقے سے چل، اگر میرے یار موجود نہ ہو تو کائنات کا نظام دھرم ہو جائے۔ اور یہ قرآن پاک آپ نے پڑھا کہ لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم
وجہ ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی گناہ کرتا اس کو پکڑ ہوتی, فوراً اس کو سزا ملتی. عیسیٰ علیہ السلام کا امتی گناہ کرتا فوراً اس کو سزا ملتی. لیکن محبوب یہ تیرا امتی ہے نا, اصل میں وجہ یہ ہے یہ گناہ وہی کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی کیا کرتا تھا, جو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کیا کرتا تھا, جو نوح علیہ السلام کا امتی کیا کرتا تھا. لیکن وجہ یہ ہے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے اور میری یہ رحمت دوبارہ نہیں کرتی کہ آپ موجود ہوں میں ان کو عذاب دے دوں, آپ موجود ہوں میں ان کو عذاب دے دوں. لہذا اگر آج ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی سرکار علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے. سرکار اگر موجود نہ ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. سرکار آئے اور سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں نے واپس نہیں جانا, میں نے واپس نہیں جانا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انسان کا جو وطن ہوتا وطن اصلی, جس طرح کہ ہم نے سے اکثر لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں تو وطن کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے, وطن کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے. تو انسان اپنی وصیت میں بھی لکھتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ یہاں سے اٹھانا, میرے وطن میں مجھے دفن کرنا. ٹھیک ہے, انسان کی الفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے وطن کے ساتھ پیار کرتا ہے. تو سرکار کا جو وطن تھا وہ اصلی وطن تو وہی تھا. سرکار کا جو اصلی وطن تھا وہ وہی تھا کہ جہاں سرکار معراج کی رات گئے اور سرکار کو انس بھی تھا, پیار بھی تھا. اور اس وطن کی جدائی میں سرکار ہر وقت غمگین رہتے تھے, ہر وقت پریشان رہتے تھے. سرکار اتنا طیب کے بازاروں میں جب ستائے اتنے غمگین نہیں ہوئے تھے جتنا سرکار اپنے وطنی اصلی کی طرف جانے کے لیے سرکار پریشان رہتے تھے. تو محبوب علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے رب کائنات نے یہ سارا جو سلسلہ تھا معراج کا یہ بتایا کہ میرا یار آئے اور وطن اصلی میں آئے اور پھر انس حاصل کرے. پھر 18 سال تک محبوب کو وہیں پہ روکے رکھا, 18 سال تک محبوب کو روکے رکھا. پھر 18 سال کے بعد خود رب نے فرمایا کہ میرا محبوب تو دنیا کے اندر چلا جائے. محبوب نے عرض کیا اللہ میں نے نہیں جانا. سرکار نے صلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان فرمایا میرے محبوب اگر تو نہ گیا نا, تو نہ گیا کائنات کے اندر تو تیرا بلال زندہ نہیں رہے گا, تیرا بلال زندہ نہیں رہے گا. تیرا ابو بکر صدیق جب تک تجھے نہیں دیکھتا اس کی زندگی کے لمحات آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں, اس کی زندگی کی گھڑی وہیں پہ رک جاتی ہے. محبوب اگر تو نہ گیا تو تیرا صدیق بھی زندہ نہیں رہے گا, تیرا عمر بھی زندہ نہیں رہے گا, تیرا بلال بھی زندہ نہیں رہے گا. محبوب یہ تیرے صحابہ جو تجھے دیکھ کے ہی جیتے ہیں, تیرے صحابہ تو تجھے دیکھ کے جیتے ہیں اور تیرے ساتھ محبت اتنی کرتے ہیں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا میرا یار واپس چلا جا, میرا یار واپس چلا جا. اور سرکار نے صلاۃ والسلام پھر واپس آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت, اور میں نے بات کہی تھی کہ ہر نبی کے معراج کی ایک حد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کتا برما جا موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, ایک وقت رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. فرمایا کہ موسیٰ تیرے لیے وقت کی پابندی بھی ضروری ہے, اگر تو وقت پر آیا تو پھر تیرے ساتھ کلام ہوگا ورنہ کلام تیرے ساتھ ہم نے نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام گئے, شرط یہ رکھی کہ اگر میرا قرب چاہنا ہے, میرے ساتھ کلام کرنا ہے تو موسیٰ اکیلے نہ ہو بلکہ خود بھی آؤ اور نیک لوگوں کو ساتھ لے کے آؤ اور 40 دن یہیں پہ گزارو. کہاں پہ؟ کوہ طور کے پہاڑ پر, کوہ طور کے پہاڑ پر. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے پہاڑ پر 40 دن اور 40 راتیں گزاری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. اللہ محبوب موسیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. پھر یہ مقام ملا موسیٰ علیہ السلام کو. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام ملا نا,
اللہ نے گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام سے، کلام کیا، تو وہ گفتگو اتنی پیاری تھی، اتنی میٹھی تھی، کیوں نہ میٹھی ہوتی، وہ رب خود کو کلام کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے پیر کی گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں، آج ہم اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد کی گفتگو میں مست ہو جاتے ہیں، اور یہ تو رب کائنات کا کلام تھا، اور آگے بھی کوئی عام نہیں تھے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا کلام سن کر مست ہو گئے، اور مست ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضرت رب عالمین، اللہ مجھے دیدار کرا، اے اللہ مجھے دیدار کرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ درخواست کی، یا اللہ میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، تو نے میرے ساتھ کلام کیا، میں نے تیرے ساتھ گفتگو کی، تو نے میرے ساتھ کی، اب یا اللہ بات تو یہ بنتی ہے نا کہ دیدار بھی کرایا جائے، یا اللہ وہ دیدار کرا۔ آگے سے آواز ہے لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اپنے دیدار کے جلوے امام الانبیاء کے دیکھے۔ یہ مقام صرف میں نے امام الانبیاء کو عطا کیا ہے، موسیٰ یہ تیرا مقام نہیں ہے، جو تیرا مقام تھا وہ تمہیں مل چکا، تم نے کلام کرنا تھا تم کلام کر چکے، لیکن یہ مقام جو میں نے دیدار والا ہے امام الانبیاء کو عطا کیا ہے۔ اور یہ تھے طالب، موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ طالب ہے طلب کرنے والا، جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے یا اللہ مجھے دیدار عطا کر، یہ تھے طالب۔ اور محبوب علیہ السلام کی ذات کی مطلوب، طالب اور مطلوب میں فرق یہ ہے، طالب اسے کہتے ہیں جو جا کے دیدار طلب کرے، مطلوب اسے کہتے ہیں جس کو رب کائنات خود بلایا، آ میرا یار میرا دیدار کر، آ میرا یار میری بارگاہ میں آ جا۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقدامات کیے محبوب علیہ السلام کے لیے، اعلان کیا تھا؟ جبریل یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل سارے کام اپنے موقوف کر دیں، اور میکا علیہ السلام کو کہو کہ وہ رزق دینا بند کر دے، اسرائیل کو کہو روح قبض کرنا چھوڑ دے، اسرافیل کو کہو سور جو پھونکنا ہے جو اٹھایا ہوا اس کو چھوڑ دے، وہیں پہ رکھ دے، اور سارے کے سارے میرے یار کے استقبال میں رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اب جبریل علیہ السلام نے اس لیے اعلان کیا نا، آپ نے کہا کہ بھائی سارے فرشتے تسبیح یہیں پہ روک دو، جو رکوع میں ہے وہ وہیں پہ رکوع چھوڑ دیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ چھوڑ دیں، جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑ دیں۔ سارے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ارد کھڑے ہو گئے، ارد گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کیا جبریل قیامت آ گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئی بلکہ امام الانبیاء کی ذات آنے والی۔ اور یہ سرکار ایسے نہیں گئے تھے، بلکہ فرشتوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ معبود دکھا کہ جس معبود کے ساتھ تو بھی پیار کرتا ہے، جس معبود کے ساتھ تو بھی پیار کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جا میرے یار کے لیے براق لے کے جا، 70,000 فرشتے تو بھی اپنے ساتھ لے کے جا، اور 70,000 فرشتے میکائیل علیہ السلام بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت میں جا کے دیکھتے ہیں 70,000 براق بلکہ 40,000 براق موجود ہیں، ہر براق ایک دوسرے براق سے خوبصورت۔ جبریل علیہ السلام اس کشف میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سا براق محبوب علیہ السلام کے لیے سواری کے لیے پسند کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جبریل جس براق کو میرے یار کے ساتھ محبت ہے اسی براق کو میرے ساتھ لے جا، جس براق کو میرے یار کے ساتھ محبت ہے اسی کو میرے یار کی سواری کے لیے لے جا۔ اور یہ 40,000 براق تھے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل وہ جو امامہ ہم نے اپنے یار کے لیے سجا کے رکھا ہے جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے ہم نے بنایا تھا، جو امامہ، اور جس کے اوپر ہم نے 40,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب تک یہ امامہ میرے یار کے لیے اٹھایا نہ جائے تم لوگوں نے اس امامے پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا ہے۔ جبریل کو امامہ بھی اپنے ساتھ لے کے جا، میرے یار کو دلہا
انسان کی شکل کے اندر سارے فرشتے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو سرکار علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر تشریف فرما ہیں. سرکار سو رہے تھے. جبریل علیہ السلام وہیں پہ آ کے سوچتے کہ کس طرح محبوب علیہ السلام کو میں جگاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل یہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, اس طرح کا چھت کے اوپر سے جا اور چھت کے اندر سے داخل ہو اور وہاں پہ جا کے میرے یار کو الفاظوں کے ساتھ پکارنا نہیں, آوازیں نہیں لگانی, بلکہ میرے یار کے قدموں کو بوسہ دینا. میرے یار کو بہت جاتا میرے یار کے قدموں کو بوسہ دینا, میرا یار خود بہت جا جائے گا. اور یہاں پہ منظر بڑا کمال کا تھا. جبریل علیہ السلام نے چھت پر سے توڑی اور اس طرح توڑی کہ محبوب کو پتہ ہی نہ چلا. یہ ادب ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا تھا کہ میرے یار کی بارگاہ کا ادب کرنا ہے, بے ادب نہ آ جانا. اور پھر یہ ساتھ حکم یہ بھی نازل کیا تھا کہ جبریل میرے یار کو آواز دے کے کھانا نہیں جگانا نہیں, بلکہ میرے یار کے قدموں کو بوسہ دینا اور تیرے کافری ہونٹوں سے میرے یار کو ٹھنڈک محسوس ہوگی, میرا یار جا رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. محبوب علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. جس نے سرکار علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا, سرکار علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. سونے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے دیدار کا مشتاق ہے, اٹھو تیاری کرو, اے جبہ جنت دا اے بھی پاؤ, اے جنت کا امام ہے, اے بھی اپنے سر مبارک پہ رکھو. یہ 70,000 فرشتے تھوڑے براتی بڑھ گئے ہیں. حکم سمجھے ملیا میرے یار کو دلہا بنا کے میری بارگاہ میں چلا گیا, میرے یار کو دلہا بنا کے میری بارگاہ میں چلا گیا. اور سرکار علیہ السلام کو سجایا گیا اور امامہ سرکار کے سر مبارک رکھیا. سرکار علیہ السلام جنتی لباس پوا کے جب وہ سرکار مبارک کو سوار کرنے لگے, سرکار علیہ السلام سوار ہونے سے پہلا سرکار نے سر جھکا رہا کہ سرکار کے عقل جو اتر جاری ہو. جبریل علیہ السلام نے کہا سونے آج تک خوشی کا دن, آج تک خوشی کا دن ہے, تسی خود دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ نے دیدار عطا فرما, آج اللہ نے عطا فرمایا کہ خوشی کا دن ہے. اور اکلے اسی نہیں آئے کہ 70,000 فرشتے میکائیل علیہ السلام نے نال, 70,000 فرشتے اسرافیل علیہ السلام نے نال, 70,000 فرشتے میرے نال. ایسے کلے نہیں آئے بلکہ آسمان کے سارے فرشتے آپ کے استقبال واسطے موجود ہیں اور سارے آپ کے دیدار میں مشتاق ہیں. آپ کو نظر لا کے بیٹھے ہیں کدو محبوب آوے گا کدو اسی یاد اترتا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل گل بھی ٹھیک ہے, خوشی کا دن ہے, لیکن مجھے اپنی امت یاد آ گئی, مجھے اپنی امت یاد آ گئی کہ کل بروز قیامت جب محشر کے میدان میں میری امت جائے گی, قبروں میں اٹھے گی اور وہ 50,000 سال کا دن اور 30 سال کی مسافت کو سرات دی, میری امت کس طرح پور کرے گی. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی, یا اللہ تیرا محبوب تیری امت کے بارے سے اپنی امت کے بارے سے سوال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل میری آپ کو خوشخبری سنا کہ جس طرح محبوب تیرے واسطے براق ایسے بھیجے نا جنت میں چھو براق تیرے واسطے بھیجے, اسی طرح کل بروز قیامت جب تیرا امتی قبر میں اٹھے گا اسی تیری ہر امتی دے قبر ہوتے بھی اس طرح کا براق روانہ کرتا اور بھی براق عطا کرا گے. تیرا امتی اس براق سے سواری کر کے خود سرات 30 سال کی مسافت اس براق سے بیٹھ کے طے کر گئے. یہ سرکار نے السلام نے سب کے نام سارے نعمتیں ملی ہیں. لہٰذا سب بھی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام نے جس طرح سب کسی مقام پہ خوشی کے مقام پہ نہیں بھولے اور غم کے مقام پہ نہیں بھولے. سرکار علیہ السلام غار میں جا کے روئے نہیں, ساڑھے بس سے روئے نہیں. اگر غار ہیرا میں گئے ہیں, غار سور کے اندر گئے ہیں, کہ سرکار علیہ السلام کئی دن غار میں گزار ہوتے سن, کہ سجدے میں جا کے ہی دعا مانگتے سن, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما, میری امت کی بخشش فرما. یہ محبوب علیہ السلام کی وفا ہے ساڑھے نال, یہ وفا ہے ساڑھے نبی کی وفا ہے ساڑھے نال, پھر ساڑھے کی وفا ہے محبوب علیہ السلام.
ساری وفا ہے کہ اسی محبوب علیہ السلام کے نال اتنا پیار کریے کہ ڈٹ کے پیار کریے، جس پیار میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام کی سنت نال پیار ہوئے، محبوب علیہ السلام کی عداوت نال پیار۔ سرکار علیہ السلام سوار ہوئے نہیں مراد ہوتے، سرکار کا مراد ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام ایک جگہ پر گزرے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسی مراد کو اترو اور دور کا نماز نفل ادا کرو۔ سرکار علیہ السلام اترے، سرکار نے دور کا نماز نفل ادا کرتے۔ پوچھا جبریل کیڑی جگہ ہے؟ اصل میں سرکار جانتے سن، اور یہ تو ایک گل مراد نہیں ہے جناب جبریل علیہ السلام استاد بن گئے سن، سرکار شکر سن محمد اللہ کے ظالم استاد کبھی سواری کی رکاوہ نہیں تھامتا، باغ نہیں پھڑتا۔ جبریل علیہ السلام نے جس سواری کی سرکار سوار سن، جبریل علیہ السلام نے انہیں لگام جبریل علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دی۔ سرکار نے پوچھا جبریل ہے دس یہ کیڑی جگہ ہے؟ اگر سنیا یہ یسرب کا شہر ہے۔ کیڑا شہر ہے؟ یسرب کا شہر ہے۔ محبوبہ یہ ہے تو یسرب، لیکن جدو اعلان نبوت کرے گا اور جدو ہجرت کر کے مکے میں جو مدینہ آئے گا، یا اللہ اس محبوب اس یسرب شہر کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ کا چلے گا۔ یسرب کہتے ہیں بیماری والا شہر۔ فرمایا کہ محبوب یہ ہوتے ہیں یسرب، لیکن جب تم ہجرت کر کے مدینہ میں چاہو گے یہ پھر یسرب نہیں رہے گا بلکہ مدینہ بن جائے گا۔ پھر یہ ہوا بھی شفا ہوئے گی، یہ پانی بھی شفا ہوئے گا، یہ مٹی بھی شفا ہوئے گی، یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بنا سکے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ شفا بنا سکے گا۔ محبوب علیہ السلام کی پھر سواری قبولی، پھر سرکار علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو گزرے، پھر سرکار نے اتنے بھی سرکار علیہ السلام نفل ادا کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پہ پڑھ رہے، قبر میں نماز پڑھ رہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ایک جناب روایت جڑی ہے ضعیف ہے، اسی روایت کیوں بیان کرتے ہیں؟ اسی کہتے ہیں جناب اسی اپنا عقیدہ بیان کرنے ہیں کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں بھی زندہ ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت